جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کے 5 ادوار آتے ہیں، 5 زمانے ایک انسان پہ گزرتے ہیں۔ ایک انسان زندگی کے 5 مراحل سے گزرتا ہے، اسی کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ انما الحیات الدنیا، اور اب جس نے دنیا کو بنایا ہے وہ کہتا ہے انما الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی رب کہتا ہے دنیاوی زندگی جس میں تم مصروف ہو گئے ہو، جس میں تم بزی ہو گئے ہو، جس میں تم منہمک ہو گئے ہو، جس میں لگ کے تم نے ہمیں بھلا دیا ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں یہ دنیاوی زندگی آخر ہے کیا؟ رب کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب، فرسٹ اسٹیپ، پہلی منزل، پہلا مرحلہ، اور اس دنیا کا پہلا دور جسے رب کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب، دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، کھیل کود ہے۔ جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کھلونے سے کھیلتا ہے، ٹوائے سے کھیلتا ہے، ڈال سے کھیلتا ہے، گڑیے سے کھیلتا ہے، اس لیے کہ ابھی وہ یہ سمجھتا ہے یہی ہماری زندگی ہے، گاڑیوں سے کھیلنا یہ زندگی ہے، کھلونے سے کھیلنا یہ زندگی ہے، گڑیے سے کھیلنا یہ زندگی ہے، ڈالوں سے کھیلنا یہ زندگی ہے، لہٰذا وہ تمام کھلونے سے کھیلتا ہے اور اسی کو اپنی زندگی گردانتا ہے۔ اسی کو رب کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب، لوگو جو دنیاوی زندگی میں ہمیں بھول چکا ہے تو آؤ دیکھو دنیا کیا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب، دنیاوی زندگی تو یہ کھیل کود ہے اس بچے کی طرح جو کھلونے سے کھیلتا ہے۔ اور دوسری منزل، دوسرا مرحلہ پھر رب کہتا ہے لعب ولہو، یہ لہو لعب ہے، لعب ایک چیز ہے، لہو ایک چیز ہے، دونوں کے الگ الگ معنی ہیں، دونوں کے ڈیفرنٹ معنی ہیں، دونوں کے الگ الگ معنی ہیں۔ لعب وہ کھیل ہے جس کھیل میں ہار جیت نہیں ہوتی، لعب وہ کھیل ہے جس کھیل کو انسان کھیل کے بھول جاتا ہے، لیکن رب کہتا ہے لہب وہ کھیل ہے جو کھیل بامقصد ہوتا ہے، جس کھیل میں ہار بھی ہوتی ہے جیت بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ کھیل 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ رب اسی کو بتا رہا ہے، ایک کھیل وہ ہے جو بے مقصد ہے، ایک کھیل وہ ہے جو بامقصد ہے، تو دونوں کھیل میں یہ انسان منہمک ہو جاتا ہے۔ اور رب کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیاوی زندگی یہ کھیل ہے، یہ کود ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کھیل کود کیسے ہے، ہمیں تو اس سے بینیفٹ ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے، فائدے ملتے ہیں، ہم سٹے لگاتے ہیں، ہم جوا کھیلتے ہیں، روپے پہ کھیلتے ہیں، ہم روپے کماتے ہیں، ہم منی آرم کرتے ہیں، ہم منی کھیل کرتے ہیں، ہم روپے کماتے چلے جاتے ہیں، تو یہ بے مقصد کھیل کیسے ہے؟ تو رب نے کہا ہے کھیل کے 2 قسم، لعب ولہو، ایک بے مقصد ایک بامقصد، تو دونوں کھیل لوگ کھیلتے ہیں۔ بے مقصد کھیل چھوٹا بچہ کھیلتا ہے، لیکن جب وہی بچہ 10 سال اور 15 سال کی عمر کو جاتا ہے تو پھر وہی بامقصد کھیل بھی کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، ہار جیت ہوتی ہے، کوئی پیسہ ہارتا ہے، کوئی پیسہ جیتتا ہے، اسی طریقے سے جوا کھیلتا ہے، وہ بامقصد کھیل، اس میں کوئی ہارتا ہے، کوئی جیتتا ہے۔ پھر رب تیسرے پہلو کو بیان کرتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، پھر جب یہ بچہ 15 سال 20 سال کی عمر کو پہنچتا ہے
تو پھر اس کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ہاں اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کس چیز کا جذبہ ہوتا ہے؟ وہ جذبہ ہوتا ہے زینت کا، زیب و زینت اختیار کرنے کا۔ ابھی تک یہ بچپن میں جب کھیل رہا تھا تو اس کے جسموں پہ گرد و غبار لگ رہے تھے، بالو پڑتا چلا جا رہا تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب یہ 20 اور 25 سال کی عمر کو پہنچا ہے تو اب یہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے۔ اب یہ گندگی میں نہیں رہتا، اب یہ بالوں میں نہیں رہتا، اب یہ ریت میں نہیں رہتا، اب یہ کیچڑ میں نہیں رہتا ہے۔ اب یہ اسٹائلش بننے کی کوشش کرتا ہے، اب یہ ڈیجیٹل اور ماڈرن بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ آئینے کے سامنے آتا ہے اور اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور بہترین کریم لگاتا ہے، خود کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ تیسرا مرحلہ، ہاں تیسری زندگی، تیسرا دور جو زندگی کا ہے، رب کہتا ہے یہ زیب و زینت کا ہے کہ جب انسان 20-25 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو یہ زیب و زینت اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب 20 سال کا نوجوان ہوتا ہے تو یقیناً یہ طرح طرح کی کریمیں لگاتا ہے، طرح طرح کے آئل اور تیل استعمال کرتا ہے، وہ ہیئر کٹ الگ قسم کا بناتا ہے، بال بنانے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، کپڑے پہننے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، چلنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے انداز بدل جاتے ہیں۔ رب اسی کو کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت، کہ جب یہ 20 سے 25 سال کا ہوا ہے زینت اختیار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ جب آگے بڑھتا ہے تو رب کہتا ہے کہ وہ زینت و تفاخر بینکم، اب یہ چاہتا ہے ایک دوسرے پہ فخر کیا جائے، اب یہ چاہتا ہے ایک دوسرے پہ پراؤڈ کیا جائے۔ پراؤڈ کیسے کیا جائے؟ روپے کمائے جائے، منی کمائی جائے، دولت کمایا جائے، سرمایہ کمایا جائے، پونجی کمائی جائے، پروپرٹی بنائی جائے، زمین خریدی جائے، عمارت عالیشان ہو، بلڈنگ عالیشان ہو، کوٹے بنگلے عالیشان ہو، بہترین گاڑی ہو، بہترین سواری ہو، بہترین بائک ہو، اور ان تمام چیزوں پہ وتفاخر بینکم، یہ فخر کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو رب کہتا ہے وتفاخر بینکم۔ اب جب یہ اس کی عمر 25 سے آگے کراس کر رہی ہے تو یہ ایک دوسرے پہ سامانوں کو دے کے، سامانوں کے ذریعے سے یہ فخر کر رہا ہے۔ رب کہتا ہے ہاں جب یہ پیدا ہوا ہے یہ لعب میں، کھیل کود میں مشغول ہوا ہے، جب اور آگے بڑھا ہے، زیب و زینت اختیار کیا ہے اور آگے بڑھا ہے، تو آپ اس نے تفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور جب اسی طریقے سے اور آگے بڑھتا ہے تو آخری مرحلہ، آخری دور رب اسے شمار کرواتا ہے وتکاثر بینکم۔ اب یہ مال میں، اولاد میں، تمام چیزوں میں کثرت چاہتا ہے، تمام چیزوں میں زیادتی چاہتا ہے، تمام چیزوں میں اضافہ چاہتا ہے، تمام چیزوں میں بینیفٹ اور پروفٹ چاہتا ہے۔ اس لیے رب کہتا ہے جب یہ 30 سے 35 سال کی ایج اور عمر کو پہنچتا ہے تو یہ چاہتا ہے اس کی اولادیں ہو اور اس کی اولادیں پڑھے لکھے، آگے بڑھے، ترقی کرے، اور اسی طریقے سے اس کے پاس ڈھیر سارا مال و دولت ہو۔ یہ وہ چاہتا ہے وہ کہ رب نے کہا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ رب نے کہا اے مسلمانوں، جو زندگی میں نے تمہیں دی ہے، جو حیات میں نے تمہیں دی ہے، جو سانس میں نے تمہیں دی ہے، جو دھڑکن میں نے تمہیں دی ہے، اور دیکھو تو صحیح وہ دھڑکن کیا ہے، وہ سانس کیا ہے، وہ زندگی کیا ہے، وہ لائف کیا ہے۔ رب کہتا ہے یہ کھیل ہے، یہ کود ہے، یہ زیب و زینت ہے، یہ فخر و مباحات ہے،
ہے، یہ پڑاؤ ہے اور یہ تکاثر بینکم ہے، اور اسی پہ انسانی زندگی دم توڑ جاتی ہے۔ انسانی زندگی ہے کیا؟ کچھ نہیں۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، بچپن سے لے کے بچپن تک ایسا ہی ہوتا ہے۔ کھیلتے کھیلتے زیب و زینت اختیار کرتا ہے، زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے وہ فخر کرنے لگتا ہے، فخر کرتے ہوئے اولاد کی تمنا کرتا ہے، مال و دولت کی تمنا کرتا ہے، اور پھر کسی بیماری کا آکرمن ہوتا ہے، کسی بیماری کا اٹیک ہوتا ہے، کسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے، اور ملک الموت کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ وہ کہ اس کی زندگی ان تمام چیزوں میں 5 مرحلے میں 5 سٹیپس میں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ رب نے کہا یہ تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی کی قدر و قیمت یہ ہے، تمہاری زندگی کی حیثیت یہ ہے کہ تم آتے ہو اور خود میں لگ کے تم میرے پاس آ جاتے ہو۔ اس زندگی میں تم پھر فخر کیا کرتے ہو؟ اس زندگی کو سنوارنے کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ انسان ان تمام چیزوں کو کرتا ہے اور رب کو بھلا دیتا ہے، رب سے دور ہو جاتا ہے، رب کو فراموش کر دیتا ہے۔ وہ رب جس نے سانسیں دی تھی، وہ رب جس نے جان دی تھی، وہ رب جس نے دھڑکن دی تھی، وہ رب جس نے آنکھیں دی تھی، وہ رب جس نے سانسیں دی تھی، وہ رب جس نے ہاتھ دیے تھے، وہ رب جس نے 2 ٹانگیں دی تھی، وہ رب جس نے جسم کے انگ انگ پھوڑ پھوڑ جھپ جھپ اور چھوڑے چھوڑے دیے تھے، جس رب نے انہیں ان کی زندگی دی تھی، ان کا شکریہ تو عبادت کے ذریعے نہیں کیا، اگر کیا ہے تو لہو و لعب کیا ہے، فخر و مباحات کیا ہے، زیب و زینت کیا ہے، اور رب کے پاس بغیر عبادت کے پہنچ گیا۔ رب چاہتا کچھ اور ہے، انسان کرتا کچھ اور ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رب جو چاہتا ہے ہم وہ کرنے والے ہو جائیں، رب جس چیز کا ارادہ رکھتا ہے ہم وہ کرنے والے ہو جائیں۔